الحمدللہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد النبی الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، خواتین حضرات، میرے بچے اور بچیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اشرف حجازی یوٹیوب چینل۔ اس سازش کا نام ڈاکٹر پیر محمد اشرف حجازی ہے اور میرے چینل کا نام اشرف حجازی ہے یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں آپ پر کرم، مہربانی اور فضل فرمائے گا۔ رمضان پاک کے حوالے سے اس عاجز نے جو قرآن پاک کا سائنسی مفہوم لکھا ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پورا مفہوم تو لکھ چکا ہوں الحمدللہ، بس چھپوانے کے اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے۔ اس میں سے کچھ حصہ آپ کے فائدے کے لیے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اور اس سارے بیان میں، اس ساری گفتگو میں اہل محبت کے لیے، اہل پیار کے لیے، اہل علم و عمل کے لیے، اہل عشق و درد کے لیے بہت گہرائی ہے، اور اعتراض کرنے والوں کو اس سپیچ میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ عمل اور علم دو ایسی چیزیں ہیں کہ عمل کے بغیر علم کی بات کرنا اور علم پر اعتراض کرنا یہ ذہن عیاشی کا دوسرا نام ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں الف لام میم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں بہت سارے رموز ہیں، اسرار ہیں، گہرائیاں ہیں، عمومی باتیں بھی ہیں، خصوصی باتیں بھی ہیں، خاص الخاص باتیں بھی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو حروف ہیں جو قرآن عظیم کی آیتوں سے پہلے اللہ پاک لایا ہے، قرآن عظیم نے ہمیں ایک قانون دیا ہے کہ قرآن شریف جو یہ میری کتاب ہے، جو کائناتی کتاب ہے، آفاقی اور یونیورسل کتاب ہے، اس میں دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک کو متشابہات کہا گیا ہے اور دوسرے کو محکمات کہا گیا ہے۔ تیسرے کا ذکر کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ اگر آپ اسکول آف تھاٹ قرآن شریف کو بنائیں تو اس میں دو قسم کی ہی آیات کا ذکر ہے، یعنی محکمات، متشابہات۔ اسی کی طرف ہم آتے ہیں کہ الف لام میم۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اور یہ اس کو مرکزی نقطہ سمجھیے، اس کو مرکزی خیال سمجھیے، مرکزی تصور سمجھیے، یا مرکزی قانون سمجھیے بیٹا۔ وہ یہ ہے کہ مالک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو عدد کے دائرے میں دے دیا ہے، عدد کے اندر گھیر رکھا ہے، ہر چیز کو عددوں میں گھیر رکھا ہے۔ محیط کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اعداد میں ہیں۔ اللہ اعداد سے مابرا ہے، اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں محیط کائنات کے اندر سب عدد میں ہیں، سب اعداد میں ہیں۔ اب مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ یہ طویل نکات ہو جائیں گے اور بہت ہی گہرے سے گہرے ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سینہ کھولے، اللہ نور عطا فرمائے، مالک قلب کو حضور علیہ السلام کی تجلیوں سے منور فرمائے، اللہ محبت رسول کریم سے آشنا کرے اور یہ راز کھلتے چلے جائیں۔ لیکن یہ راز کھلتے اس وقت ہے جب کوئی راز کھولنے والا ہو، جب اس لائن پر چلانے والا ہو، جب صراط مستقیم پر کو لے جانے والا ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی منزلوں پہ جب کو پہنچتا ہے تو پھر یہ راز کھلتے ہیں۔ اب باتیں ان
عادات کی طرف جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جیسے الف، لام اور میم، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کتاب یقین ہے۔ یہ الف، اس کے 3 حرف ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ الف لام اور میم 1 2 اور 3، یہ 3 حرف ہیں۔ الف لام اور میم 3، ان کو یاد رکھیے، ان کی گنتی 3 ہے۔ بہت آسان طریقے سے میں آہستہ آہستہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ الف جو ہے اس میں 3 حرف ہیں، الف لام اور فا۔ الف لام اور فا، اس میں 3 حرف ہیں۔ لام، اس میں بھی 3 حرف ہیں، لام الف اور لام۔ میم، لام الف اور میم لام، لام الف اور میم لام بن گیا۔ آگے ہے میم، میم یا میم، اس میں بھی 3 حرف ہیں، میم یا اور میم۔ اب الف میں بھی 3 حرف ہیں، لام میں بھی 3 حرف ہیں، میم میں بھی 3 حرف ہیں۔ غوطہ لگائیے اس سمندر میں، اس بحر میں، جی محبت سے، پیار سے، جی آپ کو متی ملیں گے، آپ کو ذوق ملے گا، آپ کو شوق ملے گا، آپ کو درد ملے گا، آپ کو بہت کچھ ملے گا جو ہمارے ذہن سے ماورا، ہمارے عقل سے بھی ماورا ہے، ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے، اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ جب انسان غوطہ لگاتا ہے، اہل درد اس سے موتی نکالتے ہیں۔ ہر علم والا اپنے حساب سے اس سے موتی نکالتا ہے۔ کیمسٹری والے جب غوطہ لگاتے ہیں تو علیحدہ قانون دے کے آتے ہیں، فزکس والے جب غوطہ لگاتے ہیں علیحدہ قانون لے کے آتے ہیں، جی میتھ والے جب اس میں غوطہ لگاتے ہیں تو علیحدہ، یعنی ہر سبجیکٹ والا کائنات کا جو غوطہ لگاتا ہے اس کتاب کائنات میں اپنے حساب سے موتی نکال کے لے آتا ہے، اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنے شوق کے لحاظ سے۔ تو اس کے 3 الف کے حرف، 3 لام کے حرف اور 3 میم کے حرف۔ اب پانا تو اسی کو ہے نا، وہ ہمارے قریب ہے، ہم نے اس کے قریب ہونا ہے۔ وہ تو ہمیں حاصل ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کو، اس کے تجلی کو، اس کے نور کو، جی اس کے محبوب کو، اس کے مطلوب کو، ان کے پیغمبر کو، سید کونین حبیب کبریا امام الانبیاء کے قرب میں جانا ہے، حضور کے قریب جانا، نزدیک جانا ہے، اس لیے جانا ہے کہ حضور کا قرب ہی اللہ کا قرب ہے، حضور کے نزدیک ہی اللہ کے نزدیک ہے۔ جو اس طرح پہ پہنچ گیا اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو اب واپس لوٹتا ہوں، وہ آگے بات نکل جاتی ہے، پھر تلفظ کے دائرے میں کھل جاتی ہے بات۔ یہ ہو گئے 9، ان کو جمع کریں، الف کے 3، لام کے 3، میم کے 3، 3 اور 3 6 اور 3 9، یہ ہو گئے 9۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ 9 کائنات میں سب سے بڑا عدد ہے، سب سے بڑا عدد ہے 9، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کیا بتا رہا ہے؟ الف لام میم وہ کتاب ہے جو کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور سب سے بڑی کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے۔ تو الف لام میم وہ کائناتی سب سے بڑی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی الف میں بھی شک نہیں ہے، لام میں بھی شک نہیں ہے، میم میں بھی شک نہیں ہے، اور جو کتاب ہے اس میں بھی شک نہیں ہے، اور جو کتاب جہاں جہاں پھیلی ہوئی اس میں بھی شک نہیں ہے۔ نہ کائنات میں شک ہے، نہ کتاب میں شک ہے، جی نہ آفاق میں شک ہے، نہ انفس میں شک ہے، نہ اول میں شک ہے، نہ ظاہر میں شک ہے، نہ ظاہر میں شک ہے، نہ باطن میں شک ہے۔ تو یہ اور موضوع ہو جائے گا۔ اب 9 عدد بنتا ہے ان کا۔ اب ایک اور کام کیجئے، کیا بات ہے اس کتاب کی، کیا بات ہے اس کتاب کی۔ اب ایک اور کام کیجئے، یہ 9 عدد بنتے ہیں نا، اور یہ حرف کتنے؟ 3، الف لام اور میم۔ اب 9 کو 3 سے ضرب دیجیے آپ، 9 تیا 27 بن گئے۔ یہ کتنے بن گئے؟ 27۔ اب 27 کو پھر اگر جمع کریں 7 اور 2 کو، پھر 9 بنتے ہیں، یعنی 27 کی شب جو ہے وہ کائنات میں سب سے بڑی شب ہے، جس شب میں سب سے بڑی کتاب نازل ہوئی اور سب سے بڑے قلب کائنات پہ نازل ہوئی، جو قلب رسول کریم ہے، جو قلب حبیب کریم ہے، جو قلب کائنات ہے، جو قلب آفاق ہے، جس میں پوری کائناتیں سمائی ہوئی ہیں،
جو پوری کائناتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو قلب عرض بھی رکھتا ہے، سما بھی رکھتا ہے، مقام بھی رکھتا ہے، لا مقام بھی رکھتا ہے۔ بہرحال یہ 3 3 6 اور 3 9 اور 9 کو پھر جمع ضرب دیں، 3 سے تھے 9 3 27 آ گیا۔ ایک اور طرف آئیے اب لیلۃ القدر، اس میں بیٹا 9 حروف ہے، غور سے سنیے گا، اگرچہ میرے بیان میں شوخی تو نہیں ہے، وہ جوش تو تب تو نہیں ہے جو خطبہ میں ہوتا ہے، جو علماء میں ہوتا ہے کہ فقیروں کے در کا غلام ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں تھوڑی بہت۔ تو اب دیکھیں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ سورہ قدر میں 3 دفعہ ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، تو 3 دفعہ ہے یہ، اور ایک لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں۔ اس کو بھی اگر 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو 9 3 27، یہ 27 بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں، سمجھنا آپ کی بات ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، اس رات کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، اس کے تجلیوں کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، اس کے نور کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، اس کے ذوق کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، اس کے لمحوں کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ اور وہ نور، وہ تجلی جو ہے 24 گھنٹے رہتی ہے پوری کائنات میں، کیونکہ کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، تو رات کے ٹائم یہ پورے 24 گھنٹے گھومتا ہے وہ تجلی، وہ نور، جو روح، جو امر، جو سلام ہے، تو جو ملائکہ ہے، وہ جو تجلی الہیہ ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے کسی کے دل پر نازل ہوتی ہے، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں۔ روایات تو بہت ہیں، لوگ بہت کچھ بتاتے ہیں، بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں۔ قرآن پاک کو دیکھا جائے نا گہرائی میں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 27ویں شب کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ تک سمجھ گئے ہوں گے۔ الف لام میم، اس کے جو 3 3 6 اور 3 9 اور 3 پھر 27 ہو گئے، ضرب 27 ہو گئے، اور پھر 9 سب سے بڑا حصہ ہے، قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، اور میرا رسول، میرے محبوب، میرے پیغمبر ہادی اعظم سب سے بڑے رسول ہیں۔ آپ کا قلب سب سے بڑا قلب ہے، اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا، ایک لمحے میں نازل ہوا، وہ لمحہ سب سے بڑا ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک، نزول کا لمحہ، معراج کا لمحہ، کن کا لمحہ، تخت لانے کا لمحہ، یہ تقریباً لمحے ایک ہی بنتے ہیں، ان کا جیومیٹریکل پلان ایک ہی بنتا ہے سارے۔ تو یہ لمحہ جو ہے یہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جو قلب میں نازل ہوتا ہے 27ویں شب کو۔ تو اب آپ نے اگر یہاں کہیں غلطی ہو میتھمیٹکلی طور پر، تو جو لوگ اب اعتراض کریں گے آپ ان سے پوچھیے کہیں اعتراض غلطی کہیں کوانٹٹی میں ہے کوئی، کہ الف کے حرف 3 نہیں ہیں، لام کے 3 نہیں ہیں، میم کے 3 نہیں ہیں، ان کو اگر ضرب دیں 27 نہیں بنتا، اور جمع کریں 7 اور 2 9 نہیں بنتے۔ بھائی کمال کرتے ہیں، یہ تو ایک قانون ہے، اور قانون کبھی غلط نہیں ہوتا ہے، قانون صحیح ہوتا ہے، اور یہ قانون دیا میرے مالک نے۔ اب لیلۃ القدر کو تو کیا 9 حرف نہیں ہے، اور کیا ایک آیت میں 3 دفعہ نہیں ہے، تو 9 3 27 نہیں بنا؟ دیکھ لیجئے، آپ خود حساب کر لیجئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سنبھالیے۔ اس کے الف لام میم کے اور بھی پہلو ہیں سائنٹیفک، جو سائنسی انداز میں ہیں، جو میری تفسیر میں نے بیان کی ہیں، اس کا ایک پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ صرف اس کا ایک پہلو۔ اب یہ جو رات ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو اللہ کہتا ہے یہ الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے خیر بہتر ہے۔ خیر کیا ہے؟ فضل کی خیر، علم کی خیر، دولت کی خیر، ورع کی خیر، تقوی کی خیر، جی نظر بصارت کی خیر، یعنی چارجنگ آف دا سیلز کی خیر، وضلاتی خلیات کی خیر، اصحابی خلیات، جی کنیکٹڈ ٹیشوز، مسکولر ٹیشوز، جی یہ ایپیتھل ٹیشوز، یہ جو یہ خیر ہی خیر، بڑھتے جائیں، بڑھنا خیر کا مطلب جاننا،
زیادتی، نظر میں زیادتی، سماعت میں زیادتی، بصارت میں زیادتی، قوت گویائی میں زیادتی، قوت سمجھ میں زیادتی، قوت عقل میں زیادتی، قوت ارادہ میں زیادتی، خیر ہی خیر ہے۔ اور کتنی یعنی جتنا فیض تمہیں 80 سال اس میں 1000 مہینے میں ملنا ہے، اتنا وہ تمہیں ایک لمحے میں مل جائے گا۔ ایک لمحے میں، اس بات کو غور سے سنیے گا، ایک لمحے میں مل جائے گا۔ اور اس رات میں ہوتا کیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں روح، ملائکہ امر سلام کے ساتھ، وہ امر سلام یہی نور تو ہے، یہی تجلی تو ہے، یہی روشنی تو ہے، جو روشنی پوری کائنات میں 24 گھنٹے ہر سال رہتی ہے۔ اور 27 کا عدد یاد رکھیے، یہ رات یاد رکھیے، کسی بھی لمحے پہ وارد ہو سکتی ہے، کسی لمحے میں تجلی آپ کے قلب سے گزر سکتی ہے۔ اس کی سپیڈ بڑی ہے، اس کی رفتار بڑی ہے۔ جب وہ قلب سے گزرتی ہے تو اب میں آپ کو ایک سمٹم بتاتا ہوں، ہوتا کیا ہے۔ نہ تو درخت سجدہ کرتے ہیں، نہ پانی دودھ بنتا ہے، نہ یہ ہوتا ہے، نہ وہ ہوتا ہے۔ بڑھا دیا ہے فقط ذیب داستان کے لیے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، جو رسول نے کہا وہ سچ ہے، جو میرے پیغمبر نے کہا وہ سچ ہے، جو حسن کائنات نے کہا وہ سچ ہے۔ اور وہ ہے کیا کہ ایک نور، روح، امر، سلام، یہ سب تجلیاں ہیں، یہ سب نور ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور مخفی طور پر وہ قلب میں سے گزرتی ہے، اس لمحے قلب و دماغ میں گزرتی ہے۔ تو اس وقت ہوتا کیا ہے، انسان اللہ اکبر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، عجیب کیفیت، سکون کی کیفیت، یا تڑپ کی کیفیت، یا اضطراب کی کیفیت، جی، یا مسکراتا ہے، اس مسکرانے میں کائناتی مسکراہٹیں چھپی ہوتی ہیں، یا پھر وہ روتا ہے تو وصال خوشی میں روتا ہے، جی، مسرت میں روتا ہے، جی، انبساط میں روتا ہے۔ وہ آنسو بڑے زبردست آنسو ہوتے ہیں اس رات میں۔ بس یہ لمحہ قابو کیجیے، جس نے یہ لمحہ قابو کر لیا، اس کو جو وہ چاہتا ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ مل جائے گا۔ اگر وہ 1000 مہینے اس کی عمر ہوتی اور اس کو وہ ملتا، وہ ایک رات میں مل جائے گا۔ علم ہو تو علم مل جائے گا، ورع ہو تو ورع مل جائے گا، تقویٰ ہو تو تقویٰ مل جائے گا، مقام ہو تو مقام مل جائے گا، درجہ ہو تو درجہ مل جائے گا، جی، جوہری کائنات طاقت اور جوہری طاقت مل جائے گی، ایٹمی طاقت اور اندر ایٹمی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ کے جتنے سیلز ہیں، جتنی ایٹم ہیں آپ کی باڈی میں، سارے تو چارج نہیں ہو سکتے، لیکن جتنے آپ کے سیل تقریباً 1000 مہینوں کے سجدوں سے چارج ہونے ہیں، اتنے اس ایک رات کے سجدے میں چارج ہو جائیں گے، اس ایک رات کے قیام میں چارج ہو جائیں گے۔ تو آپ بات چارجنگ کتنی زیادہ ہوگی، اور جتنی چارجنگ زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیں سب سے پہلے عاجزی آتی ہے، عجز آتا ہے، یا اللہ میں کہاں، تیرا فیض کہاں، میری ہستی کہاں، تیرا نور کہاں، میری ہستی کہاں، تیری تجلی کہاں۔ یہ سب تیرے رسول کا واسطہ ہے، محبوب کریم کا واسطہ ہے، امام الانبیاء کا واسطہ ہے۔ مجھے یہ شرف بجا، مجھے یہ مقام بخشا، مجھے رفعت عطا کی، مجھے ان تجلیوں سے ہمکنار کیا۔ اور جب یہ تجلیاں آتی ہیں ایک لمحے کے لیے، جس نے یہ لمحہ سنبھال لیا، پھر پوری زندگی کے لیے اس کے دریچے کھل جاتے ہیں، علم کے دریچے، فضل کے دریچے، جی، نگاہ کے دریچے، سماعت کے دریچے، جی، قوت گویائی کے دریچے، عقل کے دریچے، فہم کے دریچے، ادراک کے دریچے، فکر و ذکر کے دریچے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے امام الانبیاء حبیب کبریٰ کے عشق کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ جی، بس یہی، اس کو جذب کہہ لیں، اس کو ولایت کہہ لیں، اس کو جو کچھ نبوت تو نہیں ہو سکتی، نبوت تو ختم ہے میرے آقا کی ذات اقدس پر، بعد میں تصور نبوت بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کیفیت ہے، عظیم کیفیت ہے، جو غلامی میں ملتی ہے، جو انکساری میں ملتی ہے، جو عظیم میں ملتی ہے، فخر سے نہیں ملتی، تدبر سے نہیں۔ کسی کو علم پہ فخر ہو جاتا ہے، کسی کو فضل پہ کسی کو دولت پہ فخر ہو جاتا ہے، کسی کو اپنی سجادگی پہ فخر ہو جاتا ہے، کسی کے اپنے ممبر پہ فخر ہو جاتا ہے۔ یہ ممبر اس وقت سجتا ہے جب یہ لمحہ مل جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ممبر کی حیثیت کیا ہے، ممبر کا مقام کیا ہے، ممبر کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر کسی صاحب ممبر کو یہ مل جائے تو وہ تو کمال کر دے گا۔ قرآن شریف
کائنات کے سامنے ایسے پیش کرے گا کہ انقلاب آ جائے گا، ایسا انقلاب جس میں محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، الفت ہی الفت ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے۔ یہ میری تفسیر مفہوم عرفان الفرقان میں یہ تمام سائنٹیفک پوائنٹ موجود ہیں، جس کو میں نے سارے کے سارے قرآن پاک کو سائنسی انداز میں، سائنسی مفہوم قرآن کی روشنی میں لکھا ہے، یعنی کہ سائنس کی روشنی میں قرآن کو لکھا نہیں، قرآن کی روشنی میں سائنس کو لکھا ہے۔ اور سائنس سے کیا مراد ہے؟ حکمت ہے، جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ حکمت کی کئی شاخیں ہیں، جیسے قرآن کی کئی شاخیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور سے بہرہور کرے، اس تجلی سے بہرہور کرے جس کا ذکر قرآن نے اس آیت میں کیا ہے۔ اور الف لام میم سے شروع کر کے لیلۃ القدر تک یہ وارداتیں نور کی تجلیاں، نور کی روشنیاں، نور کی اللہ عطا فرمائے، آپ کی قسمت میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ رحمت کرے۔ باقی الف لام میم کے اور بھی پہلو ہیں جو میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیٹا ہو سکتا ہے اس کو آگے پھیلائیے۔ یہ پرواہ مت کریں کہ کوئی اعتراض کرے گا، کوئی آبجیکشن لگائے گا، کوئی یہ کہے گا، کوئی وہ کہے گا، سن کملے کر دے ٹوکاں، کچھ خبر نہیں ہے نہ لوکاں۔ آپ اپنا کام کیے چلے جائیں جی، آپ محبت کا کام کیے چلے جائیں، آپ یہ پیار کا کام کیے چلے، پھیلاؤ جہاں تک ہو سکتا ہے۔ کسی بچے کو فائدہ ہو جائے، کسی بچی کو فائدہ ہو جائے، کسی کو پاکیزگی مل جائے، کسی کو طہارت مل جائے، کسی کو نیکی مل جائے، کسی کو تقویٰ مل جائے، کسی کو اللہ کی تجلی مل جائے، کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔